واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا وہ اندوہناک واقعہ ہے جس نے رہتی دنیا تک کے لیے ظلم اور عدل، باطل اور حق کے درمیان لکیر کھینچ دی۔ حضرت امام حسین کے نواسے رسول علیہ السلام، جگر گوشہ فاطمہ علیہ السلام اور فرزند علی نے جس ثابت قدمی، جرأت اور قربانی سے دین اسلام کے تحفظ کے لیے میدان کربلا میں اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ہمراہ جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ رہتی دنیا تک ایمان والوں کے دلوں کو جھنجھوڑتا رہے گا۔ حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید نے خلافت سنبھالی۔ یزید کی طبیعت، کردار اور طرز حکمرانی اسلامی اصولوں کے خلاف تھی۔ وہ شراب نوشی، ظلم اور دین سے بے پرواہ انسان تھا۔ اس کے زیر اقتدار خلافت فاسق و فاجر ہاتھوں میں چلی گئی۔ یزید نے اپنی خلافت کو مستحکم کرنے کے لیے اکابر صحابہ، خصوصاً حضرت امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین نے یزید کو فاسق سمجھتے ہوئے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ خلافت ایک مقدس ذمہ داری ہے جس کا اہل وہی ہو سکتا ہے جو دیانت دار، پرہیزگار اور شریعت پر عامل ہو۔ جب یزید کی بیعت کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا تو امام حسین نے فتنے سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مکہ میں اہل کوفہ کے متعدد خطوط امام حسین کو موصول ہوئے، جن میں انہوں نے یزید کے مظالم سے نجات کے لیے ان کی قیادت کو خوش آمدید کہا۔ ان خطوط کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ امام حسین نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں۔ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی، لیکن جلد ہی کوفہ کے حالات بدل گئے۔ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا، جس نے ظلم و جبر سے مسلم کے حمایتیوں کو ڈرا کر پیچھے ہٹا دیا۔ چند دن بعد حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کو جب اس کی خبر ملی تو وہ مکہ میں تھے، مگر ان کا عزم تھا کہ وہ کوفہ جائیں گے اور اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امام حسین نے اہل بیت کے افراد اور اپنے وفادار ساتھیوں کے ہمراہ کوفہ کی جانب سفر شروع کیا۔ راستے میں بہت سے صحابہ اور خیرخواہوں نے انہیں کوفہ نہ جانے کی تلقین کی، مگر امام حسین نے فرمایا کہ اگر میں بھی خاموش بیٹھ گیا تو حق کون بولے گا؟ راہ حق میں قربانی دینا ہی میرے نانا کا طریقہ ہے۔ کربلا کے میدان میں 2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین کا قافلہ خیمہ زن ہوا۔ یزید کی فوج نے کربلا میں پہنچ کر ان کا راستہ روک لیا اور ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ گرمی کا شدید موسم تھا، نہر فرات قریب ہی تھی، مگر یزیدی لشکر نے وہاں تک رسائی بند کر دی۔ امام حسین نے اور ان کے اہل خانہ کئی دنوں تک پیاسے رہے۔ 10 محرم الحرام کو وہ معرکہ پیش آیا جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو رات عبادت میں گزارنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ تم سب آزاد ہو، چاہو تو چلے جاؤ، لیکن کسی ایک نے بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ سب نے جان کی قربانی دینے کا عزم کیا۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے جانثار میدان جنگ میں اترتے رہے۔ حضرت علی اکبر، امام حسین کے جوان بیٹے، سب سے پہلے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت قاسم بن حسن، حضرت عبداللہ بن مسلم، حضرت عون و محمد اور کئی دیگر اہل بیت کے نوجوان شہید ہوئے۔ حضرت عباس علمدار، امام کے وفادار بھائی، علم لے کر نہر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ بچوں کے لیے پانی لا سکے، مگر دشمنوں نے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے اور وہ نہر کے قریب ہی جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے شیر خوار بیٹے حضرت علی اصغر کو گود میں لے کر میدان میں پیش کیا اور کہا کہ اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو اس بچے پر رحم کرو، اسے پانی دے دو۔ ہرملہ نے تیر چلایا جو علی اصغر کے گلے میں لگا اور وہ امام کی گود میں شہید ہو گئے۔ آخر کار امام حسین تنہا رہ گئے۔ وہ میدان میں نکلے، دشمنوں پر وار کیا، کئی یزیدی فوجیوں کو جہنم رسید کیا، مگر تعداد بہت زیادہ تھی۔ امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، تیروں، نیزوں اور تلواروں سے ان کے جسم کو زخمی کیا گیا۔ پھر شمر بن ذی الجوشن آگے بڑھا اور امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ امام کی شہادت کے بعد دشمنوں نے ان کے جسم کو پامال کیا، خیموں پر حملہ کیا، آگ لگائی، اہل بیت کی خواتین کو قیدی بنایا اور بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ امام حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ نے حالات کا صبر و حوصلے سے سامنا کیا۔ انہوں نے قافلے کو سنبھالا، بچوں کی حفاظت کی اور قید کی حالت میں کوفہ اور دمشق کا سفر کیا۔ دربار یزید میں حضرت زینب رضی اللہ نے جو خطبہ دیا
اس نے یزید کے محل میں لرزہ طاری کر دیا۔ انہوں نے کہا، یزید، تجھے کیا لگا کہ حسین کو مار کر تو جیت گیا؟ ہرگز نہیں، ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن دین محمدی کو سر بلند رکھا۔ یزید اس خطبے سے خوفزدہ ہوا اور اہل بیت کو رہا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور باقی خواتین کو واپس مدینہ بھیج دیا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امت مسلمہ پر رنج و غم کی کیفیت چھا گئی۔ ہر سال محرم آتا ہے تو کربلا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ کربلا نے ہمیں سکھایا کہ حق پر ڈٹے رہنا ہی اصل کامیابی ہے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ امام حسین نے یزید جیسے ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، اس کے ظلم کو للکارا اور سچائی کا پرچم بلند کیا۔ ان کی شہادت نے اسلام کو نئی روح بخشی اور رہتی دنیا تک ان کا نام روشن رہے گا۔ انہوں نے ظلم کے خلاف خاموش رہنے کے بجائے حق کا علم بلند کیا اور صبر، قربانی، استقامت اور تقوی کا عملی نمونہ پیش کیا۔ امام حسین نے فرمایا تھا، اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں بچتا ہے کہ میں قربان ہو جاؤں تو آؤ تلواروں، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ حسین آج بھی زندہ ہے اور یزید تاریخ کے کوڑے دان میں دفن ہو چکا ہے۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، ہر دور میں یزید اور حسین کا مارکا جاری ہے۔ جو ظلم کے خلاف کھڑا ہو وہی حسینی ہے، اور جو ظلم کا ساتھ دے وہ یزیدی۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے جو ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتا ہے کہ باطل چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، سچائی کے آگے آخرکار ہار ہی جاتا ہے۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی ہمیں حوصلہ، ہمت اور صبر کا درس دیتی ہے۔ ان کی قربانی صرف ایک دن کی یادگار نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ایک انقلاب ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا نوٹیفیکیشن آپ کو آگاہ کر سکے۔ شکریہ۔